بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ محترم ناظرین، رمضان المبارک کا آخری عشرہ چل رہا ہے اور اس عشرے میں ایک ایسی رات ہے جو سال کی تمام راتوں سے اعلیٰ اور افضل رات، اس رات کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس رات کی فضیلت بیان فرماتے ہوئے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ لیلۃ القدر ایک رات 1000 مہینوں سے اعلیٰ اور افضل ہے۔ اور 1000 مہینوں کو اگر سال میں تبدیل کیا جائے تو تقریباً 83 سال سے زیادہ کا عرصہ بنتا ہے۔ گویا کہ ایک شخص اگر اس ایک رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے تو اسے 83 سال سے زیادہ عرصہ عبادت کرنے کا ثواب ملے گا۔ اور کوئی انسان ایسا نہیں ہے جو 83 سال تک مسلسل اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں لگا رہے، لیکن اللہ نے یہ انعام کیا اس امت پر کہ اس امت کو ایک ایسی رات عطا فرما دی کہ ایک رات کی عبادت کر کے انسان 83 سال سے زیادہ عرصے کی عبادت کا ثواب لے سکتا ہے۔ لہٰذا اگر کوئی شخص اس ایک رات میں لیلۃ القدر میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کی اس تلاوت کا ثواب 83 سال کی عبادت سے زیادہ ہے۔ نفل پڑھتا ہے، اس کے نفلوں کا ثواب 83 سال کے نفلوں سے زیادہ ہے۔ درود پاک پڑھتا ہے، اس کے درود پاک کا ثواب 83 سال کے درود پاک سے زیادہ ہے۔ صدقہ و خیرات کرتا ہے تو اس ایک رات کا صدقہ و خیرات 83 سال کے صدقہ و خیرات کرنے سے زیادہ بہتر، زیادہ افضل اور زیادہ ثواب والا ہے۔ جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے کرم فرمایا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے اوپر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تھوڑے وقت کے اندر ان کو زیادہ ثواب حاصل کرنے کا طریقہ بتا دیا۔ جی لیلۃ القدر کب آئے گی؟ نبی کریم سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ گویا لیلۃ القدر رمضان المبارک کے آخری عشرے کی طاق رات، 21 کی رات، 23 کی رات، 25 کی رات، 27 کی رات یا 29 کی رات، ان 5 راتوں میں سے کوئی ایک رات ہے لیلۃ القدر۔ اب ان 5 راتوں میں اگر کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتا ہے اور وہ شب قدر کو پا لیتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے 83 سال سے زیادہ عرصہ تک عبادت کرنے کا ثواب مل گیا۔ اور دوسری بات، لیلۃ القدر کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ جب یہ رات آتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام فرشتوں کا ایک گروہ لے کر زمین پہ اترتے ہیں اور بیت اللہ کے اوپر جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام اپنا جھنڈا گاڑتے ہیں اور فرشتوں کو حکم دیتے ہیں کہ تم روئے زمین کے اوپر پھیل جاؤ۔ فرشتے پوری روئے زمین کے اوپر پھیل جاتے ہیں اور اس رات یقیناً مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں مصروف ہوتے ہیں، تو یہ فرشتے بھی آ کر ان کے ساتھ عبادت میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ جو تلاوت کرتا ہے فرشتے ان کے ساتھ تلاوت میں مصروف ہو جاتے ہیں، جو نماز پڑھتا ہے فرشتے نماز میں مصروف ہو جاتے ہیں، جو ذکر کرتا ہے فرشتے ذکر میں مصروف ہو جاتے ہیں، جو دعا کرتا ہے فرشتے اس کی دعا کے اوپر آمین کہتے ہیں۔ ساری رات حتی مطلع الفجر، فرمایا ساری رات یہی کام رہتا ہے۔ صبح کو جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام ان فرشتوں کو لے کر اللہ کی بارگاہ میں جاتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ باوجود اس کے کہ علیم بذات الصدور ہیں، فرشتوں سے پوچھتے ہیں بتاؤ تم نے میرے بندوں کو کس حال میں پایا؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار ہم نے دیکھا تیرے بندوں کو، کوئی تیری عبادت کر رہا تھا، کوئی تلاوت کر رہا تھا، کوئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر درود پڑھ رہا تھا، کوئی اپنے گناہوں کو یاد کر کے رو رہا تھا، کوئی اپنے والدین کی مغفرت کے لیے دعا کر رہا تھا، کوئی تیرے ساتھ تیری محبت کا تقاضا، تیری محبت کی چاہت کر رہا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھتے ہیں کہ میرے فرشتے بتاؤ پھر میں اپنے بندوں کو کیا دوں؟ تو فرشتے عرض کرتے ہیں پروردگار ان کا اجر یہی ہے کہ اپنی شان کریمی کے مطابق آپ ان کو عطا فرما دیجیے۔ تو اللہ فرماتے ہیں میرے فرشتوں تم گواہ رہو، جن جن لوگوں نے اس رات میں عبادت کی ہے میں نے ان سب کی مغفرت کر دی ہے، اور جس نے مجھ سے جو مانگا اس کو میں نے وہ عطا کر دیا۔ تو یہ بڑی فضیلت والی رات ہے، مانگنے کی رات ہے، دعاؤں کی رات ہے، ذکر کی رات ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنے کی رات ہے، اور بہت ساری ڈھیروں نیکیاں اپنے نامہ اعمال کے اندر لانے والی رات ہے، اور بہت بخشش کی رات ہے۔ گویا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس رات میں اپنے بندوں کے لیے اپنی بخشش کے سمندر کو بہا دیتے ہیں۔ بخشش کے اتنے وسیع ہونے کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی۔ اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو محفوظ فرمائے۔
علامہ منذری رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل کی اپنی کتاب کے اندر کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں مغفرت نہیں ہوتی. اللہ کرے ہم میں سے کوئی ان میں شامل نہ ہو، اور اگر انسان ہونے کے ناطے ہم میں سے کوئی اس کے اندر شامل ہے تو اللہ ہمیں توبہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس گناہ سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے. پہلا شخص جو شراب پینے کا عادی ہے، نمبر 2 جو اپنے والدین کا نافرمان ہے، نمبر 3 جو اپنے رشتہ داروں سے تعلق توڑنے والا ہے، اور نمبر 4 جس کے دل میں کسی مسلمان کے لیے کینہ اور بغض ہے. یہ 4 لوگ ایسے ہیں کہ جن کی اس رات میں بھی مغفرت نہیں ہوتی. یہ رات بڑی عظمت اور بڑی فضیلت والی رات ہے، 1000 مہینوں سے بہتر رات ہے. لیکن اس رات میں پوری کی پوری رات جاگ کر عبادت کرنا کوئی ضروری نہیں. شریعت نے یہ حکم نہیں دیا کہ آپ ساری رات جاگتے رہیں، بلکہ شریعت کا حکم یہ ہے کہ جتنی آپ کی طبیعت میں چستی ہے، نشاط ہے، جتنی آپ کے اندر ہمت ہے، آپ اس رات میں عبادت کر لیں. ساری رات کوئی جاگ سکتا ہے تو ساری رات جاگ لے، آدھی رات عبادت کر سکتا ہے تو آدھی رات کر لے، 1 گھنٹہ کر سکتا ہے تو 1 گھنٹہ کر لے، 10 منٹ کر سکتا ہے تو 10 منٹ کر لے. لیکن کوئی مسلمان ایسا نہیں ہونا چاہیے جو اس رات میں عبادت سے محروم ہو جائے. اس رات میں لازمی طور پر کچھ نہ کچھ عبادت کرنی چاہیے، دعا کریں، تلاوت کریں، ذکر کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے مانگیں. اور ایک عرب عالم بہت ہی بہترین تجویز پیش کرتے ہیں اس رات کو حاصل کرنے کے لیے کہ اگر کوئی بندہ 3 کام کر لیتا ہے تو اس کو لیلۃ القدر لازمی طور پر حاصل ہو. وہ 3 کام کیا ہیں؟ فرماتے ہیں رمضان کے آخری عشرے کی 5 طاق راتوں کے اندر یہ 3 کام ہر بندہ کرے. نمبر 1، 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھ لے. ہر طاق رات کے اندر 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھ لے، کیونکہ 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھنے پر اللہ تبارک و تعالیٰ ایک قرآن کریم کا ثواب عطا فرماتے. نمبر 2، اس رات میں کچھ نہ کچھ جو ہے وہ صدقہ و خیرات کر لیں. ہر مرد اور عورت ان 5 طاق راتوں میں سے ہر رات میں کچھ نہ کچھ صدقہ و خیرات کر لیں. 50 روپے، 100 روپے، 500، 1000، کچھ نہیں تو 10 روپے جو ہیں وہ اللہ کے راستے میں صدقہ کر لیں. اور نمبر 3، اس رات میں کم از کم 2 رکعت نماز نفل جو ہے وہ ادا کر لیں. اگر کوئی بندہ ان 5 راتوں میں سے ہر رات یہ کام کرے گا، 2 رکعت نماز نفل ادا کر لے، 3 مرتبہ سورہ قل واللہ احد پڑھ لے، اور کچھ نہ کچھ اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کر لے، تو ضرور اس کو لیلۃ القدر نصیب ہو جائے گی. گویا کہ اسے 83 سال کی اور 83 سال سے بھی بڑھ کر اس کو عبادت کا اجر و ثواب مل جائے گا. تو لیلۃ القدر بڑی فضیلت والی رات ہے. اس رات میں جو ہمارے دل کے اندر ہے ہم اپنے اللہ سے مانگیں، دعائیں کریں، التجا کریں، عبادت کریں، اپنے لیے، اپنے والدین کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے ملک کے لیے. خاص طور پہ اس وقت ملک پاکستان جس دہشت گردی کا شکار ہے، اس دہشت گردی کے خاتمے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں. حالات کو بدلنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے. اللہ اپنا کرم فرمائیں گے تو انشاءاللہ ہمارے ملک کے حالات بھی بدل جائیں گے. اللہ ہمیں سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.